بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کا خلاصہ ہم سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے یہ ان کو پڑھ کر سنائیے، نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور اصل گھر آخرت کا گھر ہے، یعنی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج یہ لوگ جانتے ہوتے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے لہذا دنیا میں خوب کھیل تماشے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، اس طرح وقتی طور پر ہوتا ہے، تو یہ دنیا بھی عارضی ہے، یہ بتانا مقصود۔ آگے سورہ روم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک مثال دے کر ایک بات بتائی جا رہی ہے، بھلا بتاؤ جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں کیا جو تمہارے غلام ہے اس رزق میں تم انہیں شریک بناتے ہو؟ یعنی اگر 10 لاکھ کا تمہیں فائدہ پہنچایا ہے اللہ نے، جو تمہارے غلام ہیں 5 لاکھ تم اور 5 لاکھ ان کو دے دو، کبھی ایسا کرتے ہو؟ یعنی اپنے غلاموں کو اپنے برابر کبھی سمجھتے ہو؟ پھر میرے غلاموں کو میرے برابر کیوں بناتے ہو؟ یہ بات اللہ نے بڑی مثال دے کر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اس میں برابر اسے تقسیم کر دیتے ہو۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے غلاموں سے ایسے ڈرتے ہو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو، کیا اپنے غلاموں سے بھی ایسے ڈرتے ہو؟ یعنی تم اور تمہارے غلام برابر نہیں ہو سکتے، تو میں اور میرے غلام کیوں برابر بناتے؟ یہ بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف چھوٹی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، پھر جب وہ ان کی تکلیف دور کر دیتا ہے اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ان میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جو تم سود دیتے ہو لوگوں کے مالوں میں کہ بڑھ جائے، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو جس میں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ چیز اس میں اضافہ کرتی ہے، یعنی زکوٰۃ سے تمہارے مال میں برکت آتی ہے۔ بے شک خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تاکہ لوگوں کو جو انہوں نے بعض غلطیاں کی ہیں اس کا مزہ چکھایا جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ فرمایا آگے سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ
حسن سلوک کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اسے اٹھائے رکھا، اور وہ فصالہ فی عامین 2 سال تک اسے دودھ پلایا، اور انشکر لی میں نے حکم دیا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کر، ولوالدین اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ ہاں اگر وہ تجھے میرے ساتھ شریک بنانے پر مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما ان کی اطاعت مت کیجیے، البتہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا معروف طریقے سے دنیا کے لحاظ سے ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، اور یہ بڑا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے مت کھلا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے، لہذا اپنے آواز کو پست رکھ۔ فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اقلام وہ سب قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ اور سمندر روشنائی بنا دی جائے، اور پھر اس کے بعد 7 ابحر 7 سمندر مزید روشنائی بنا دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوتے۔ اگر لکھے جائیں اس 7 سمندر کے روشنائی سے، اور سارے درخت وہ قلم بن جائیں، تو وہ کبھی اللہ کے کلمات تعریفی ختم نہیں ہو۔ اللہ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اسے ہی پتہ ہے کہ بارش کب اتارنی ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ بھی وہی جانتا ہے۔ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، دونوں طرح سے، ایک ہے عمل کمانا برا یا اچھا، یہ بھی نہیں پتا، اور یہ کہ دولت کمانا، دونوں میں سے کسی کا علم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں فوت ہوگا، یعنی کہاں مرے گا۔ تو یہ جو بارش کا بتا دینا کہ آ رہی ہے، آ جائے گی، یہ آلات سے ہے، بغیر آلات کے کوئی بتائے کہ یا دیکھ کر یا حالات دیکھ کر بتائے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں ادھر شیشہ لگا ہوا ہو اور میں اس میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاؤں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہیں۔ تو اللہ کو اسی طرح رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، آلات دیکھ کر بتا دینا، یہ کوئی کمال نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کئی دفعہ یہ آلات غلط ثابت ہو جاتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ آگے سورہ سجدہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کاش اے نبی آپ دیکھتے کہ جب مجرم اپنے سروں کو نیچے کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے اب دیکھ لیا، سن لیا، ہم نے مان لیا، فرجعنا نعمل صالح، ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج، اب کہ ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اے ہمارے رب اب ہمیں یقین آ گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور کہا جائے گا اب چکھو اس دن کی ملاقات کو، تم بھولے ہوئے تھے، اس کا مزہ اب چکھ لو۔ اور فرمایا کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے،
اور بڑی اعلیٰ مہمانی ہوگی، اور وہ لوگ جو نافرمانی کرتے تھے فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن اعیدوا فیہا، واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا قیل لہم ذوقوا عذاب النار، کہ اس عذاب کا مزہ اب چکھو، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خبر دی ہے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا، لہذا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہوں کی باتیں ہیں، حقیقت نہیں ہے، یعنی اس سے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ ادعوہم لآبائہم، جو ان کے باپ ہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اپنے نام نہ ساتھ لگاؤ، ان کے ناموں سے پکارو جو ان کے اصل باپ ہیں۔ اور فرمایا ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی زیادہ مناسب اور عدل کی بات ہے، تو لہذا اس بات کا خیال رکھو۔ ہمارے ہاں اکثر کسی کا بچہ لے کر اپنے نام بلدیت لکھ دیتے ہیں، تو اللہ کا قرآن واضح طور پر اس کی نفی کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، یعنی ایسا مت کرو۔ اگر کسی نے کیا ہو تو جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اللہ سے معافی بھی مانگنے کا وہ بھی، اور اس کو صحیح نام پر اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے راضی ہو جائے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے، حضرت زید، یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے پاس تھے، غلام تھے، اور حضرت خدیجہ نے آپ کے خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا، آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور وہ آپ کے پاس رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی، اس کے بعد جب یہ آیت اتری تو حضرت یہ لوگ نا زید بن محمد کہتے تھے، یہ بات مجھے ذہن میں آئی ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو پھر اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ ایسا مت کرو، تو یہ درست نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے، لہذا تمہارا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، تمہاری نماز، تمہارا ہر معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے انہیں نمونہ بنایا ہے، تو اس کے مطابق تم عمل کرو، جیسے وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ 21ویں پارے کے آخر میں ایک زبردست بات ہے جو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مل کر پروگرام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، پہلے غربت تھی، مال نہیں تھا تو ہم گزارا کر لیتے تھے، اب ماشاءاللہ غنیمت کے مال بڑے موجود ہیں اور بھی بڑا مال بیت المال میں موجود ہے، لہذا ہمارا وظیفہ مقرر کیا جائے، ہمیں وظیفہ لگایا جائے اور کچھ آسانیاں دی جائیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا تو کچھ ہمارے لیے یعنی وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ کیا یہ دنیا کا مطالبہ کرنے لگ گئی؟ تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دی، ذرا سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، وزینتہا، اور اس کی زینتیں چاہیے، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن،
मैं तुम्हें कुछ दुनिया का माल दे देता हूँ, लेकिन वह उसर्रहकुन्ना सराहन जमीला, अच्छे तरीके से तुम्हें अपनी ज़ौजियत से आज़ाद कर देता हूँ। तुम माल ले लो और आज़ाद हो जाओ अगर तुम्हें दुनिया चाहिए। वइन कुन्तुन्ना तुरीदन अल्लाह व रसूलहू, और अगर तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल चाहिए, वद्दार अल आखिरत, और आखिरत का घर चाहिए, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो नेकी करने वालियां हैं उनके लिए बड़ा अजर तैयार करके रखा। ये आयत जब उतरी तो अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत आयशा को ये आयत सुनाई और बताई कि ये अल्लाह ने फरमाया है, अब तू अपने वालिदैन के पास जा। खुद नहीं, वो आप समझते थे कि जज्बाती है, हाँ जी, कहीं जज्बात में कह दे कि ठीक है हम दुनिया चाहिए, तो फरमाने लगे कि अपने वालिदैन के पास जाओ, जाकर मशवरा करो, उन्हें बताओ कि ये आयत उतरी है, तो मुझे आप मशवरा दें, उनके मशवरे से आप फैसला करें। हजरत आयशा फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, भला ये फैसला मैं अपने वालिदैन के साथ मशवरा करके करूंगी? मुझे अल्लाह और उसका रसूल चाहिए, मुझे नहीं दुनिया चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि ये बात कि मैंने ये फैसला किया है दूसरी बीवियों को ना बताइए। उनका ख्याल था कि एक दो कम हो जाए, 9 11 है, 9 है, तो 1 2 4 कम हो जाए तो जरा अच्छा ही रहेगा, शोखने कम हो जाएंगी, तो उनको ना बताए। तो आप फरमाने लगे, क्यों? मैं सबसे पहले उन्हें बताऊंगा कि अल्लाह का ये हुक्म है, आयशा का ये फैसला है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला। तो इस तरह यहाँ से बहुत सारी बातें मालूम होती है कि खावत को बीवी की हर बात का मानना जरूरी नहीं होता, जो समझ आए बेहतर उसे मानना और करना चाहिए, जिसको सही समझे। तो और वैसे भी ये बात अल्लाह के नबी ने इस तरह सबको बताई, तो सब ने कहा कि हमें अल्लाह और उसका रसूल चाहिए, हमें दुनिया नहीं चाहिए। हमें यहाँ से मालूम हुआ कि हमें दुनिया की तरफ इतनी तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के मामलात में यानी हमें उसके मुकाबले में दुनिया को तरजीह नहीं देनी चाहिए। यहाँ से ये भी हमें इससे सबक मिलता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।